ابھی زیادہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بات نہیں کی ہے، تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے میری عبارت نقل کی ہے کہ فلسفیانہ تھیولوجی یہ دعویٰ کرتی ہے خدا کی ذات سوا کے بارے میں عقل محض کی بنیاد پر جستجو اور مطالعہ کرتی ہے فلسفیانہ، جبکہ علم کلام کا دعویٰ یہ ہے کہ عقل ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا تفصیلی اور یقینی علم نہیں دے سکتی۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ امام غزالی کی جو المستصفیٰ میں تعریف ہے، اور جس کا اس مضمون میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اور ہمارے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ اس پہ تقریباً 3-4 ویڈیو بھی بنائے تھے بہت پہلے انگریزی میں، تقریباً 2 گھنٹے کے مجموعی طور پہ ہیں، جس میں اس امام غزالی کی جو تعریف ہے المستصفیٰ میں علم کلام کی، اس پر تفصیلی بحث کی تھی۔ اس کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گو کہ علماء کا اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اسی لیے علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کی تعریف میں اسے فلسفیانہ الہیات سے ممیز کرنے کے لیے قانون اسلام کی قائد لگائی۔ اچھا، تو یہ میری عبارت تھی۔ اب یہ حضرت کیا فرما، اچھا اب حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ کیا متکلمین، اور متکلمین سے ان کی مراد جو ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہی ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو مخالفین ہیں ان کو یہ متکلم ہی نہیں مانتے۔ عقل کو محض ایک وقتی طور پر مفید ایک آلے کے طور پر دیکھتے تھے متکلمین۔ اب یہ نہیں، میری تمام جو فلسفیانہ ٹریننگ ہے اس کے باوجود میں اس سے عاجز ہوں کہ اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر سکوں کہ حضرت نے جو ہے اوپر جو میں نے بات کی اس سے یہ کیسے نکلتا ہے۔ تو عقل کو محض ایک وقتی طور پر، اب یہ محض ایک، یہ سر یعنی فلسفیانہ تناظر میں سب کا مطلب ہے اسپیسیفک، وقتی طور پہ، اور مفید، اور چوتھا ہے اعلیٰ۔ پہلی تو یہ واضح نہیں ہے کہ حضرت جو ہے یہاں ان مختلف چیزوں سے کیا مراد رہے گا، محض سے کیا، کیونکہ محض جو ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں کانٹیکسٹ میں، اس محض سے مختلف چیزیں مراد ہوتی ہیں، یعنی عقل محض جب کہتے ہیں یا پیور ریزن جب کہتے ہیں تو اس سے کئی چیزیں، ایک چیز تو مراد نہیں ہوتی، یعنی محض اس کو امپیریکل ریزن سے الگ کرنے کے لیے عقل محض استعمال کرتے ہیں، یعنی تجرباتی عقلیت سے، یا آپ اس کو وحی سے الگ کرنے کے لیے محض کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اقتباس سیاق سے معلوم ہوگا، یا آپ اس کو یعنی ادروائز یو وڈ ہیو ٹو اسپیسیفائی، آپ کو متعین کرنے پڑے گا کہ محض سے آپ کیا مراد ہے۔ یعنی محض کوئی عام لفظ نہیں ہے، ایک ٹیکنیکل لفظ ہے۔ تو عقل کو محض ایک وقتی طور پہ میری سمجھ سے باہر، وقتی طور پہ کیا مطلب؟ یعنی شاید اس سے یہ ان کی مراد ہو کہ مطلب یہ کہ وحی کو ثابت کرنے سے پہلے، مفید سے کیا مطلب ہے، یعنی افادہ دیتا ہے، اعلیٰ ہے۔ اس کا میں نے پہلے بھی رد کیا کہ مطلب یہ ہے کہ عقل کو اعلیٰ تسلیم کرنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل محض اعلیٰ ہے، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، عقل اعلیٰ بھی ہے ظاہر ہے۔ اور یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ بھی اس کو علم کا ایک اعلیٰ ہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ عقل جو ہے علم کا اعلیٰ ہے کہ نہیں؟
یہ عقل ہی علم ہے، یعنی بعد متکلمین نے یہ بھی دعویٰ کیا جس کا امام غزالی نے ذکر کیا ہے، اور یہ کہ شروع میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے کیا انہوں نے مراد لیا وہ پھر ہر دعوے کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن عمومی طور پہ عقل جو ہے ایک اعلیٰ ان معنوں میں ایک سبب ہے، ایک اعلیٰ ہے، یہ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور جس کو ہم انسٹرومنٹل ریزن کہتے ہیں اس کا پچھلی بار بھی میں نے واضح کیا، اس کا بھی ایک متعین مفہوم ہے، اور اس کو یہاں یعنی یا کا لفظ آئدر او کہ یا آپ عقل کو محض ایک وقتی طور پر مفید دیکھیں یا اسے سبب علم گردانیں، تو ان چیزوں میں کوئی تباین ہے، محض اور وقتی طور پر کا تو مطلب جو ہے واضح نہیں ہے، لیکن مفید ہونے اور اعلیٰ ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ سبب علم نہیں، یعنی اعلیٰ علم اور سبب علم ایک ہی چیز ہے۔ تو اعلیٰ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے بھی اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، یا تو اعلیٰ بطور سبب کے استعمال ہوتا ہے، یا اعلیٰ اس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے کہ مینز اینڈ ریشنلٹی۔ ان دونوں معنوں میں جو ہے عقل کو عقل کو بحیثیت عقل کو علم کا سبب گردانے کا انکار لازم نہیں آتا، یعنی عقل کی کئی تقسیمات ہیں۔ عقل کے مطلب یہ ہے کہ عقل کو آپ فارمل عقل کے طور پہ لے سکتے ہیں، سبسٹینٹیو عقل کے لے سکتے ہیں، یعنی سوری عقل، سبسٹینٹیو عقل یعنی عقل کا ایک خاص نظریہ، اور فارمل سوری کو بھی آپ پھر تقسیم کرتے ہیں آلاتی میں، یا سبسٹینشل ریشنالٹی میں۔ آلاتی کا مطلب ہے کہ وہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ عقل آپ کو یہاں یہ بتائے گی کہ given that آپ کا ہدف ایکس ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کیا ذرائع ہیں، تو اس لحاظ سے بھی آلاتی ہے۔ سبسٹینٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کا ہدف کیا ہے۔ کسی بھی معنوں میں یہاں میں نے عقل کو وزیر علم ہونے، جو بھی آپ کے علم کی تعریف ہو، بذریعہ علم ہونے کا میں نے کہیں انکار نہیں کیا مطلب، اور اس کا انکار کریں تو یہ وہی کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ آپ پھر وہی کو کیسے سمجھیں گے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم وہ دوسری چیزیں مان لیں جن کی وہ بعض لوگ جو ہیں جس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متکلمین عقل کو محض یہ وہی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میری اوپر جو میں نے بات کی اس سے نکلتی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر نکلے بھی اس کو یہ نہیں بطور کیا کہتے ہیں مجادلے کے قبول بھی کر لیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ عقل جو ہے سبب علم نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اوپر میں نے وعدے کیا تھا کہ عقل کو سب علم ہی گردانتے تھے، سبب علم ہی گردانتے تھے، ہم بھی گردانتے ہیں سبب علم۔ یہ ہے کہ علم کے مختلف تصورات ہوتے ہیں اور یقین کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن علم کا سبب گردانے میں تو یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ یعنی لادری فلسفے بھی ان منیملسٹ معنوں میں، یعنی اگر ان کو بھی لے لیں تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ عقل جو ہے سبب علم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن اس سے کیا ثابت ہوا؟ کچھ نہیں. اچھا، یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک اور خلط مبحث کا اضافہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ افسوس ہوتا ہے، ان لوگوں سے بڑی ہماری امیدیں تھیں. حضرت برر رہنے دیں. خود امام ابو حنیفہ سے یہ منقول ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچی اس وقت بھی اس پر ایمان لانا واجب ہے. لیکن یہ بات ملحوظ رہے، اس مسئلے کا اس سے تعلق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو دنیا میں عذاب، آخرت میں عذاب ان کو دیں گے کہ نہیں دیں گے جن کی طرف دعوت نہیں پہنچی. اس مسئلے میں عقل کی صلاحیت کا مسئلہ بھی آتا ہے، لیکن اور مسائل بھی اس میں ہیں. بہرحال لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ ایک نفس وجود کا علم ہے. یہ وہی ہے جو میں نے اوپر کی تھی بات، جو امام غزالی کے حوالے سے، یعنی نفس وجود خدا، اور دوسرا اس وجود پر ایمان کا علم. یعنی آپ کسی چیز پر کا علم آپ کو کیسے ہو سکتا ہے ایمان لائے بغیر؟ اور ایک تعریف جو علم اور ایمان کے درمیان ایک تعریف جو کرتے ہیں اصولی بھی اور منطقی بھی ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ علم میں جو ہے اس میں تغیر ناممکن ہوتا ہے، جبکہ ایمان میں تغیر ممکن ہوتا ہے، بلیف جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اب اس کو، یعنی اب ایک بات کر دی، اب اس کو لمٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اپنی بات اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ وہ بات جو کر رہے ہیں اس کا رد ہوتا ہے. لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ ایک نفس وجود کا علم ہے، یعنی خدا کے وجود کا علم ہے، وہ تو ان کے خیال میں عقل کے بغیر ہو سکتا ہے. نفس وجود یعنی تفصیل کے بغیر کہ خدا ہے کہ نہیں. اور وجود پر ایمان کا علم ہے، یعنی آپ کو علم ہے کہ خدا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ درخت ہے اور اس پہ یہ ایمان نہ ہو کہ درخت ہے؟ میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ ہاں خدا ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ ممکن ہے. یہ ہٹ درمی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں کہ خدا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کے وجود ہی نہیں مانتا، کہ ورنہ آپ کو وجود کا علم کیسے ہوا؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو وجود کا علم نہیں ہوا؟ بہرحال سے پہلی بار میں تمام متکلمین متفق ہیں کس پہ؟ کہ نفس وجود کا علم ہر شخص کے پاس، حتیٰ کہ مطلب اشاعرہ کا جو پرانا نظریہ تھا وہ تو یہ تھا کہ ہر مسلمان کو جو ہے اس کو دلیل ہونی چاہیے ایمان لانے کے لیے، ورنہ وہ مومن ہی نہیں ہو. لیکن بعد کے اشاعرہ نے اس کو رد کیا، کیونکہ 99% مسلمان کافر ہی ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. سیوطی نے اس کا ذکر کیا. اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی کی شرح میں کتاب التوحید میں جو حدیث ہیں ان کی جو لمبی بحث اس کو پڑھیں تو اس میں سارے یہ مباحث موجود ہیں. تمام متکلمین متفق ہیں، انہوں نے مطلب انوینٹری بنائی ہے متفق. جبکہ دوسری صورت میں یہ نظریہ حنفیہ مطلب یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ کا نظریہ یا حنفیہ کا نظریہ یا ماتریدیہ کا نظریہ، یہ انہوں نے واضح نہیں کیا. اب یہ ہے کہ اس بات کا تعلق جو ہے اس پہ ہے کہ خدا تعالیٰ آخرت میں عذاب لوگوں کو جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جن تک دعوت نہیں پہنچی، ان کو دیں گے کہ نہیں. اور اس بات کا تعلق ایز سچ ہمارے اس مسئلے سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں مطلب اطفال مشرکین کے بارے میں بھی یہ بحث موجود ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کو بھی وجود کا علم ہونا چاہیے تھا خدا کا. اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کیسے کریں گے. کیف یحاسبہم اللہ یوم القیامۃ، هل يدخلهم الجنۃ،
کیف والجنۃ لا يدخلها الا المؤمنون ام هل يدخلهم النار، یا اس کو داخل کرے گا جہنم میں اللہ تعالیٰ. کیف کیوں کا، والنار لا يدخلها الا من جاءته الرسل، لیکن آگ میں تو صرف وہی جاتے ہیں جن کے پاس رسول آیا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی ایک واسطہ تو بنتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی ہمارے اس مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب عذاب سے، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے کہ نہیں دیں گے جن تک رسالت نہیں پہنچی. اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ عقل کی بنیاد پہ وہ جان سکتے تھے کہ نہیں، ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو اطفال مشرکین کے بارے میں بحث کیوں موجود ہے. کہ اطفال مشرکین جو ہے ان کی عقل وہ تو بچپن میں مر گئے. تو اس بحث کا ایگزیکٹلی اس بحث سے تعلق نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو فَكَيْفَ يُحَاسِبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ كَيْفَ وَالْجَنَّةُ لَا يُدْخِلُهَا إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ أَمْ هَلْ يُدْخِلُهُمُ النَّارَ كَيْفَ وَالنَّارُ لَا يُدْخِلُهَا إِلَّا مَنْ جَاءَتْهُ الرُّسُلُ. یہ مسئلہ ہے. وَبَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ على وجه الصحيح والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول سبحانه وتعالى عن أهل النار وقد سئلوا ألم يأتكم نذير فكان جوابهم بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. سورة ملک میں فكيف يفعل الله بهم إذا وكيف يتحقق فيهم العدالة سبحانه وتعالى. اس کا تعلق جو ہے عدالت سے، اس کا ایگزیکٹ تعلق اس سے نہیں ہے جو یہ فرما رہے ہیں. تو اس کا اصل تعلق جس کا امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے بالکل تعلق نہیں بنتا، لیکن جو بحث ہمارے ہاں ہے اس کا تعلق عدالت رب سبحانہ و تعالیٰ سے. اور اس میں دو آراء ہیں. تکلم اہل العلم فی ذالک واختلفوا، اس بات اہل علم نے اس پر مباحث کیے ہیں اور اس میں اختلاف ہے ان میں. فقال بعضهم، بعض نے کہا ہے انہم فی النار، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچی. وذالک لان توحید اللہ عز وجل مما تدرکہ الفطر، تو یہ فطری بات ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی توحید فطری، والعقول عقل سے پہنچا جا سکتا ہے جیسے یہاں انہوں نے فرمایا. ولا يحتاج الى رسالات الانبیاء، اور اس میں رسالات انبیاء کی ضرورت نہیں ہے. یہ زیادہ تر یعنی ہو سکتا ہے حنفیہ کی بھی رائے ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن زیادہ تر معتزلہ کی رائے ہے. وبالتالی اور معتزلہ کی رائے اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ ان کا عقل کی استطاعت کے بارے میں اوور کانفیڈنس. تو اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ معتزلہ عقل، یہ معتزلہ یا ارسطو عقل کو سبب علم گردانتے ہیں اور متکلمین اور علی بھائی نہیں گردانتے ہیں چاندہ، بلکہ یہ ہے کہ سبب علم، اس علم کی حد کیا ہے، اس کی استطاعت کیا ہے. اور سبب علم کوئی نہیں جھٹلاتا، لیکن یہ کہ علم کی اقسام ہے، کون سا علم اور اس کے ریجن ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اس کے یعنی اتنے عوالم ہیں، ہمیں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں پتا تو کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر علم ہے بھی تو وہ اس کا پھر یقین سے کیا تعلق ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو علم ہے آپ کا، جس علم کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کو آپ یعنی آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے. اور دلیل ہے بھی اور ہوتی ہے، وہ دلیل حتمی ہے کہ نہیں. معاملہ وہاں پہ جا کے رکتا ہے. تو تکلم اہل العلم فی ذالک واختلفوا وقال بعض انہم فی النار وذالک لان توحید اللہ تعالی عز وجل مما تدرکہ الفطر والعقول ولا يحتاج الى رسالات الانبیاء وبالتالي فان مخالف الفطرة والعقل في امر التوحید يستوجب العقاب. یہ ایک رائے ہے اور یہ اکثر معتزلہ کی رائے ہے، لیکن سنت میں بھی سے لوگ ہیں جنہوں نے وقال آخرون، لیکن دوسروں نے کہا وهو الذي عليه المحققون، یہ محققین کی رائے ہے اور محققین اہل سنت کی رائے. وبه تجتمع النصوص الواردة في هذا الباب،
ان اللہ یختبرہم یوم القیامہ، اللہ ان کی جانچ کرے گا یوم قیامت، فیاخذ عہودہم ومواثیقہم علی طاعتہ وتسلیم لامرہ، جو انبیاء کے ذریعے ہوئے ہیں یا روز الاسط میں جو ہوئی تھے، جو ان کی فطرت، ثم یامرہم بدخول النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وفاز في الامتحان واستحق جنة الله ورضوانه ومن عصى فلم يدخل النار صحبه الملائكة إليها جراء عصيانه ومخالفة أمر الله، وهذا ما ورد بالحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد عن الأسود بن سري رضي الله تعالى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر۔ اور حضرت عائشہ سے جو مروی ہے، اب یہ حدیث کا درجہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ عمومی نصوص سے جو ہے لگا کھاتی ہے، یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری عبارت شاید مجھے اس لیے اس کو رسول اکرم کی طرف جو ہے اس کی نسبت بغیر تثبت کے نہیں کروں گا، لیکن عموماً جو اس کی ہے کہ حضرت عائشہ سے جو مروی ہے کہ لوگوں کا جو یبعث یوم القیامت علی قدر عقولہم، لوگ جو ہیں قیامت میں ان کی بعثت ہوگی قدر عقولہم یا قدر فہم، ان کے فہم کے مطابق، ان کے عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق۔ اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے گا ہر ایک کا، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، اور ہر ایک کا جو امتحان ہوگا، ہر ایک کا جو انجام ہوگا وہ علی قدر عقولہم اے علی قدر فہمہم، اور اس کی استطاعت کا بھی لحاظ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ امتحان کر سکے، لیکن اس کا بیسیکلی ہماری اس بحث سے ایسا تاریخ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بہرحال جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی متکلم یہ نہیں کہتا کہ عقل محض کی بنیاد پر اللہ تفصیلی علم ہو سکتا ہے، یہ دوہرا ہے۔ لیکن علی بھائی سے یہ سوال ہے، کیا وہی کہ آنے کے بعد بھی کیا تفصیلی علم حاصل ہو سکتا ہے؟ اب یہ اسی لیے مطلب یہ ہے کہ فلسفے کی اہمیت یہی ہے کہ آپ کو تصورات کے درمیان تفریق کرنے کی جو ہے صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ تو تفصیل سے ہماری یہاں مراد، یعنی سیاق سے، تفصیل سے ہماری مراد یہی ہے، جو مطلب یہ کہ سیاق سے بنتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تفصیلی علم تو اس کے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں عقل کی کیا بات ہے۔ انبیاء کہتے ہیں وما عبدنا کا حق عبادتی کا وما عرفنا کا حق معرفتی کا، انبیاء نے دعائیں کی ہیں اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، تو وہ یعنی انبیاء کو بھی اس کا ایک قطرہ نصیب ہوا ہے اگر اس کی مثال سمندر کی ہے، اور یہ بھی صرف ایک مثال ہے۔ تو یہاں مطلب تفصیل سے ہماری مراد وہی ہے جو جس تفصیل کا کانٹیکس میں ہم مثلا اب مجھ پہ یہ یعنی ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم جو بات کرتے ہیں، تو ہم ایمان مفصل کا یہ تو نہیں مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز آ گئی، ایک کانٹیکس میں ایمان مفصل وہ مفصل ہے مجمل کے مقابلے میں، نہ کہ مطلق۔ بہرحال تو یہ میں نے آپ کو سوال جواب دے دیا، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، یا مطلب اس کا بھی آپ بتنگڑ بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے اور حقائق کو ان کے صحیح سیاق میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نہیں اور بالکل نہیں تو سند المنع یعنی رد کرنے کی وجہ بالکل غلط ہے، لیکن جس تفصیلی علم کی میں بات کر رہا تھا وہ تفصیلی علم وہ نہیں ہے جس تفصیلی علم کا کسی کو علم نہیں سوا اللہ تعالیٰ کی۔ ہم تفصیلی علم اس تفصیلی علم کی بات کریں جو وحی کے ذریعے ہم تک بھیجی گئی تفصیل۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اچھا یہاں رکتے ہیں، یعنی مطلب اب آگے جو ہے فیضا جاءک وہی، تو یہ ایک نئی بحث شروع کر دی ہے نا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللهم انصر من نصر أهل غزة، اللهم اخذل من خذل أهل غزة، اللهم عاد من عاد أهل غزة، اللهم آذ
من عاد أهل غزة، اللهم عطش من عطش أهل غزة، اللهم جوع من جوع أهل غزة، اللهم حرك من أحرق أهل غزة، اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم طهر الحرمين الشريفين من رجز آل سعود، وطهر المسجد الأقصى من رجز الصهاينة والأمريكان وخلفائهم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين.